میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون ہوتی ہے؟ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی، پنجاب یونیورسٹی جس نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو جس نے پی ایچ ڈی کی ہو نمل یونیورسٹی سے، ایک کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو، کہ باہر سے ایم بی بی ایس کر کے آئی ہو، کون افضل ہو؟ کہ یا جو اچھی گفتگو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے وہ افضل؟ کوئی تو ایسی وجہ ہوگی نا۔ صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی، اور میں بات تمہاری ٹھیک ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا حضور باپ پردہ عورت، فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے، تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی؟ تو خاتون جنت ہنس پڑی، فرمانے لگی میں جواب دوں؟ آپ کو بھی کہا ہاں دیں جواب کا کیا؟ فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی؟ سب سے بہترین؟ تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا، آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں؟ کہا چلو بتاؤ۔ جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو، اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا، نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو۔ یہ کوئی پردہ نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چہرہ ڈھانپ کے نکلی تھی، باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر آئی، سب کے چہرے دیکھ آئی۔ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیری آنکھوں کا بھی پردہ ہے، اور وہ روایت وہاں الگ موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ ام سلمہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے تو پردہ کرو۔ تو یہ نابینا اس سے پہلے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن یہ اس سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے حضور کے ساتھ، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی، پردہ کر لیا۔ حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے، تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی، جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی، وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو، دیکھا ہی نہ ہو اس نے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے سمجھنے والا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا، بات ابھی جاری تھی۔ حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کو حضور آتا ہے، تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا چل بتا۔ میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا۔ حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کریں؟ اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں، سارے پردے کھول دیے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا، تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا۔ اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے، نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا۔ فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے، تمہیں بھی بتا رہی ہوں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا، میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا۔ مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا، تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا، پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی، پھر سے شام ہوئی، پھر سے جنازہ اٹھا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس نے، حضرت قسم دین عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے
ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ ماننے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے، ایک بڑا ہاتھ۔ جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی، کیونکہ میں نے نہیں کی، وہ بات کسی اور کی ہے، کرنی بڑی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے، اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں، اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی، حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا، امت پر وہ رحمت کی۔ علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، نبی کے گھر کی ہے عزت، نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی، فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور صرف جان نہیں، یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں، راحت حاصل کرتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا، اللہ نے پاک پیدا فرمایا، اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربع پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائیے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیونکہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا،
جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے، نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی۔ ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے۔ مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے۔ اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ، وہ تو ہم نے حق بنا لیا۔ اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے۔ بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا؟ اس حساب سے یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے۔ شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے شکر کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں۔ شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو، اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے، تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی میرا دل کرتا تو میں نے پھاڑ دیا۔ جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے، میرا دل کیا تو میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات۔ ابا نیا 100 دے دے گا؟ سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا 100، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا؟ پیار نہیں؟ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتے تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا، انہیں جدوجہد ہی نہیں کی۔ تو نے حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے، جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں۔ پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا۔ پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا، اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا، کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے۔ والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی کہیں سے لے کے آؤ۔ اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں،